تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے، مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے. اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کہہ کے اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. 16 20 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں، 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراوی انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا، امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے، آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے، تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا. تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا. جماعت بھی آپ نے عمر سے لی، تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو. اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا. اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی، نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو. تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. ممکن ہے کچھ اسکالر یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے. کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو.